کبر اللہ، اللہ پاک کی بڑائی بیان کرو، اللہ پاک کو بڑا مانو، بڑا کہو۔ اب یہ اس کی بڑائی جو ہے، اس کا عام آسان لفظ ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، یہ اللہ پاک کی بڑائی بیان ہو گئی۔ اب اس لفظ پر میں نے ایک تحریر پڑھی کہ ایک بار اللہ اکبر پوری توجہ و عظمت کے ادراک سے کہیں تو اللہ پاک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ چیڑا بخار ہو جائے نا، بخار ہو جو جان نہیں چھوڑتا، تو وہ روزانہ 300 بار اللہ اکبر کہے، صبح 300 بار شام، اور اس کا ثواب سارے مسلمان فوت شدگان کو پیش کرے، تو وہ چند دن میں اس کا بھی بخار وہ کٹ جائے گا اور بیماری دور ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کا ذکر یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو، پست انسان ذکر کرے پست نہیں رہتا، بلندی پا جاتا ہے۔ ذلیل انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرے وہ ذلیل نہیں رہے گا، عزت پا لے گا۔ غریب انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرے وہ غریب نہیں رہے گا، اللہ پاک اس کو غنی کر دے گا۔ پریشان حال اللہ پاک کا ذکر کرے وہ خوشحال ہو جائے گا، پریشان حال نہیں رہے گا۔ جو اولاد سے محروم ہے وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اللہ رب العالمین اپنے ذکر کرنے والے کو محروم نہیں چھوڑتا، وہ اللہ پاک اس پر کرم کر کے اس کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ گھر سے محروم آدمی اللہ رب العالمین کا ذکر کرے وہ گھر عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہر نعمت، اللہ پاک کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ کوئی نعمت ایسی ہرگز نہیں جو اللہ پاک کے پاس نہ ہو، اللہ پاک کی اختیار اور قدرت میں نہ ہو۔ ہر نعمت اس کے اختیار میں، ہر کمال اس کے اختیار میں، ہر دولت اس کے اختیار میں اور قبضے میں۔ جب بندہ سچے دل سے اس کو پکارتا ہے، بندہ سچے دل سے اس کو فریاد کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے، تو وہ بے نیاز ذات حضرت انسان کو محروم نہیں چھوڑتا، بلکہ انسان پر کرم کر کے اس کی حاجات مرادات پوری کرتا ہے۔ ایک بات یہاں اور سمجھتے جائیں، بعض اوقات اللہ پاک کے راز عجیب ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، ایک آدمی نے صبح سے سویرے سویرے کنڈی لگائی اور فوراً مچھلی آ گئی، بڑا خوش۔ اسی لمحے ایک اور آدمی، کئی دن کے فاقے کے بعد اس کو دودھ ملا پینے کے لیے، اس نے بسم اللہ کہہ کر پیالہ اٹھایا، فرشتے کو حکم دیا پر مار، فرشتے نے پر مارا، پیالہ ہاتھ سے چھوٹا ٹوٹ گیا۔ ادھر حکم دیا کہ مچھلی اس کی کنڈی میں لگا دو، ادھر حکم دیا کہ اس کے پیالے کو توڑ دو۔ بعد میں فرشتے نے عرض کیا، یا اللہ تیرے کام پر سوال کی ہمت نہیں، حکمت بتا دے تو تیرا احسان کہ وہ نیک آدمی کئی دن کے فاقے کے بعد اس کو پیالہ ملا ہے دودھ کا، تو نے توڑوا دیا۔ یہ فاسق آدمی یہ آیا ہے اور اس نے کنڈی لگائی، تو نے کہا اس کی کنڈی میں مچھلی لگا دو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ فاسق نافرمان، اس نے کہا تھا یا اللہ مچھلی آ جائے، مجھے اپنا نام اس کی زبان پر اچھا نہیں لگا، اس زبان سے یہ حرام غذائیں کھاتا ہے، میری نافرمانیوں کے بکواس کرتا ہے، مجھے اس کی زبان پر اپنا ذکر اچھا نہیں لگا، اس لیے کہا جلدی اس کو مچھلی دو اور جان چھوٹے بھاگے۔ اور دوسرا، اس کی زبان سے مجھے اپنی یاد اچھی لگتی ہے کہ یہ مجھے جب پکارتا ہے تو مجھے بڑا پیار آتا ہے، میں نے کہا چلو یہ کچھ اور مجھے پکارے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ کسی کی حاجت مراد فوراً مل گئی تو وہ پیارا ہے، جس کی حاجت مراد فوراً نہیں ملی وہ اللہ رب العالمین کو پیارا نہیں، کبھی یوں بھی ہوگا جس کی حاجت مراد فوراً پوری ہو گئی وہ پیارا نہ تھا، اور جس کی حاجت مراد کو روک لیا گیا وہ زیادہ پیارا ہے۔ کوئی صاحب تھے نا 80 سال بڑی عبادت اور ریاضت میں گزارنے کے بعد ایک رات بیٹھے ذکر میں، خیال آیا میں اسے کہتا ہوں یا اللہ
یا اللہ یا اللہ، اس نے تو کبھی جواب نہیں دیا۔ میں سوندا پیا، سو گیا۔ خواب میں خضر علیہ السلام ملے اور فرمایا اللہ کے بندے تو روزانہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، آج ذکر نہیں کیا، سو گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے وہ جواب تو دیتا نہیں۔ بھی حدیث تو کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب بندہ پکارے تو میں کہتا ہوں لبیک عبدی، اے بندے میں تیرے پاس ہوں، مجھے تو کبھی نہیں سنائی دیا، میرا ذکر پتہ نہیں قبول بھی ہے یا نہیں۔ قرآن پاک کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا دعا کرے میں قبول کرتا ہوں، مجھے تو کوئی اس کے اثرات ظاہر نہیں۔ تو اس وجہ سے میں بے امید ہو کر سو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو تمہیں توفیق ملی ہے ذکر کی، یہ جو تمہیں ہمت ہے اللہ اللہ کرنے کی، یہ تیری اپنی ہمت نہیں، یہی تو اس کا جواب اور اس کی قبولیت تھی۔ وہ جو لبیک کہتا ہے وہ ضروری نہیں ہر بندہ سنے، اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا میں اس کا ذکر کروں، اس کے دل میں لذت اور ذوق ہوگا ذکر پر، یہ ذکر کی صورت۔ اب بندہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہر بندہ سنتا نہیں جواب۔ کیوں نہیں سنتا؟ کہ ہمارے دل وہ کثافت سے بھرے ہوئے، کچھ حرام غذاؤں کی وجہ سے، کچھ شریعت کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے، لاپرواہیوں کی وجہ سے پردے آ گئے، تہیں جم گئیں، کچھ والدین کے حرام غذائیں کھلانے کی وجہ سے مردہ ہو گئے دل۔ حقیقت میں یہ مرے ہوئے نہیں مسلمانوں کے دل، یہ سوئے ہوئے ہیں، ان پر ایک پردہ ہے غفلت کا، پردہ ہٹ جائے تو یہی دل یہ بڑے کام کے ہیں۔ چنگاری موجود ہے، اگر اس کو ہوا مل گئی تو بھڑکنے والا شعلہ، اور اگر اسی طرح دبی رہی تو ممکن ہے بجھ جائے۔ یہ چنگاری اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی، یہ ایماندار کے دل میں ہے، اور اسی سے سارے کام بنتے۔ تو یہ دل، عام دل کیوں نہیں سنتے، غیب کی چیزیں کیوں نہیں دیکھتے؟ کہ یہ پردے ہیں۔ سورج ہے، بادل ہو تو نظر نہیں آتا، پردہ ہے۔ اسی طرح بہت سے راز جو صرف اس وجہ سے کہ غفلت کے پردے ہیں، اور یہ پردے ہٹتے کیسے ہیں؟ جس قدر اللہ کریم اور رسول اللہ کی محبت میں استحکام اور پختگی ہوگی، اسی قدر یہ پردے ہٹتے ہیں، اور ہٹانے کا اور پختگی کا طریقہ وہ ذکر ہے۔ جس قدر اللہ رب العالمین کا ذکر زیادہ کرے گا، رسول پاک پر درود پاک کثرت سے پڑھے گا، وہ حجاب جلتے جائیں گے، فاصلے مٹتے جائیں گے۔